حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه وسدرة المنتهى منزله لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة إظهاره وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم وشيعتهم أجمعين
واللعنة دائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وأبد الآبدين. أما بعد فقال سبحانه في القرآن إن الدين عند الله الإسلام. صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے، بہت سے آئین وضع کیے گئے، لیکن دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں وہ بندوں کے بنائے، اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کا بنایا ہوا آئین، اللہ کا بنایا ہوا دین صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام ایک واحد قانون ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت دیتا ہے. تمام قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا تو دیتے ہیں، مگر قانون کے پابند رہنے والے شریف اور مہذب شہری کو جزا نہیں دیتے. تو اس لحاظ سے بھی اسلام ایک واحد قانون ہے کہ جس میں سزا بھی ہے اور جزا بھی. اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نمائندے بھیجے. ان نمائندوں کے ذریعے بتلایا کہ میرا قانون، میرا آئین اور میرا دین یہ ہے. وہ نمائندے ایسے نمائندے ہیں کہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی نہ رد و بدل کرتے ہیں، نہ تغیر تبدل کرتے ہیں، نہ ترمیم تنسیخ کرتے ہیں. جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. فرمایا یہ تو کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو میں اللہ چاہتا ہوں. تو جیسے اسلام نجات کا ضامن بنتا ہے، لیکن حضرت صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ مومن نجات چاہتا ہے تو اس کو 4 اعمال ترک کرنا پڑیں گے، تب جا کر اسلام نجات کی ضمانت دے گا. سمجھو ہے کتنے اعمال؟ 4. 2 کل گزارش کیے تھے اور 2 آج کی اس نشست میں گزارش کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس موضوع کو یہاں پہ مکمل کیا جائے، ورنہ موضوع تو بہت بڑا ہے. تو بہرحال خدا نے لطف فرمایا اور اس کی توفیق و تائید سے الحمدللہ رب العالمین میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی نہ کوئی ان 8, 9, 10 دنوں میں کلمہ حق ادا کیا جو آپ صاحبان تک پہنچا. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا وہ کلمہ حق سنا ہوا بھی، بیان کیا ہوا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے بھی زیادہ سے زیادہ اس کلمہ حق پہ اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کلمہ حق پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم
اللہم صلی اللہ حضرت صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں ان المؤمن لا ینجو من عذاب اللہ، فرمایا مومن اس وقت تک عذاب الہی سے نجات حاصل نہ کر سکے گا یہاں تک کہ وہ 4 اعمال کو ترک نہ کر دے۔ کتنے اعمال؟ 4، 2 کل بتائے تھے۔ مولا کون کون سے؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا التکبر، اگر عذاب الہی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکبر چھوڑ دے۔ دوسرا الکذب، جھوٹ چھوڑ دے۔ کل میں نے کہا تھا کہ 2 جھوٹ بتاؤں گا، ایک کل بتایا تھا اور دوسرے کے لیے وقت نہیں تھا، بس وہی اس کا ایک ٹچ دے کے آگے کی طرف گزرتے ہیں۔ ان ایام عظام عزاداری مظلوم کے حوالے سے جو جھوٹ بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے حضرت سعید ابن عبداللہ حنفی کا خط۔ یہ گلوں کی نشاندہی اساں ہی کرنی ہوندی ہے، ورنہ تمہوں تو اس ممبر تو دسیا ہی ہو گیا جی مقصد جو رومن دے نال ہے۔ توجہ ہے، مقصد جو رونا ہے، رونے آئے ہو مظلوم کو رو لو۔ یہ جملہ کیا بندہ نا رومن واسطے جو آئے ہو، نہیں، رونے کے لیے بھی آئے ہیں۔ رونا مقصد نہیں، توجہ کرے میری گل سے، رونا مقصد نہیں، رونے کا مقصد ہے۔ مجلس مقصد نہیں، عزاداری مقصد نہیں، عزاداری کا مقصد ہے۔ گل تھوڑی جی اگر سمجھ آ جائے تو ایک ہے عزاداری مقصد، ایک ہے مقصد عزاداری، ایک ہے مجلس مقصد، ایک ہے مجلس سے مقصد مجلس، ایک ہے ماتم مقصد، ایک ہے مقصد ماتم۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجلس مقصد ہونا چاہیے یا مقصد مجلس ہونی چاہیے؟ عزاداری مقصد ہونا چاہیے یا مقصد عزاداری ہونا چاہیے؟ ایسے ہے نا، مقصد عزاداری۔ ماتم ہمارا مقصد نہیں، مجلس ہمارا مقصد نہیں، عزاداری ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ماتم مجلس اور عزاداری کا مقصد ہے۔ وہ ایک لائن میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے تیرے درد بھرے حالات سنائے جاتے۔ افعال یزیدی مٹ، مقصد یہ ہے۔ عزاداری مجلس ماتم ہم کسی کے خلاف نہیں کرتے، ہماری مجلس کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا ماتم کسی کے خلاف نہیں ہے، ہماری عزاداری کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارے جلوس ہے عزا کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی اور کے خلاف نہیں، صرف یزیدیت کو بے نقاب کرنا مقصد ہے۔ تو جیسا
سعید ابن عبداللہ حنفی کا خط، وہ جو 9 محرم کو حضرت نے خط لکھا، سن دے ہو نا؟ بی بی آخر تیرا کوئی نہیں بچ گیا، ایک ہے تو صحیح سعید ابن عبداللہ حنفی تو اس نمی شادی کی تھی ہے، تو بی بی فرمایا خط لکھ تو صحیح۔ حضرت خط لکھیا، قاصد خط لے کے جناب پہنچیا تو دی تازہ تازہ شادی، تو دی جناب دلہن بھی نواں رتا جوڑا پایا گیا، تو وہ بیگم دے کول بیٹھا گیا، تو قاصد خط دیتا اس کھولن کی کوشش کی تھی، پانی پی سکے نہ، سائیاں پیتا تو پیسا، تو ساڑیاں ہو جائیں تو لڈائیں کورتے، توجہ ہے؟ اس نے خط کھولنے کی کوشش کی تو حضرت جناب جون کے متعلق واقعہ مشہور ہے کہ جون کو بھیجا، جناب جون کہنے لگے سعید شریفوں کے خط سر بازار نہیں کھولے جاتے، تو مظلوم لکھیا بھائی سعید اگر آونا ہوگی تو جلدی آوے، جو کل دی گئے تو بیڑی چھوٹ رہنا۔ حضرت سعید ابن عبداللہ حنفی، اب حقیقت سنیے گا، حضرت سعید ابن عبداللہ حنفی آخری قاصد ہے اہل بصرہ کی طرف سے جو مکہ میں امام حسین کے پاس آیا ہے۔ توجہ کی تھی نا؟ حضرت سعید ابن عبداللہ حنفی آخری قاصد ہے اہل بصرہ کی طرف سے جو شمس ابن ربیع کے ساتھ غالباً مکہ آیا ہے، اور پھر مکہ سے لے کر کربلا تک حضرت کے ساتھ رہا ہے۔ اگلا جملہ توجہ سے سنیے گا، مکہ سے لے کر کربلا تک حضرت کے ساتھ رہا ہے، اور آج کی رات یعنی شب عاشور کی رات جو حضرت نے خطاب فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم سے اپنی بیعت کا پٹا اتار لیتا ہوں، تم جو جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، حضرت کا خطاب ختم ہوا تو سب سے پہلے حضرت کے خطاب کا جواب دینے والا بندہ یہی سعید ابن عبداللہ حنفی ہے، جو کھڑے ہو کے کہتا ہے زہرا کا لال ایک جان بچا کے تو چلے جائیں۔ آپ جو آج رات کہہ رہے ہو کہ چلے جاؤ، صرف ایک جان بچا کے چلے جاؤ، وہ تو حالات نظر آ رہے ہیں، وہ تو معروضات سب کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اب کسی سے ڈھکی چھپی بات تو رہ کوئی نہیں گئی، بس ایک ضربت اور جنت کا فاصلہ ہے ہمارے درمیان، ایک ضربت لگے گی اور ہم راہی جنت ہو جائیں گے، لیکن مولا والذی نفسی بیدہی، مجھے قسم ہے اس ذات احدیت کی جس کے قبضہ قدرت میں سعید ابن عبداللہ کی جان ہے، اگر مجھے کل قتل کر دیا جائے، میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ان ٹکڑوں کو آگ میں جلا دیا جائے اور اس آگ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل حتی 70 مرہ، پھر مجھے زندہ کیا جائے، قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، حتی 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں، پھر بھی تجھ مظلوم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے جناب حضرت سعید ابن عبداللہ حنفی، توجہ ہے۔ اور یوم عاشور جب نماز ظہر کا وقت ہوا تھا اور مظلوم نے نماز خوف ادا کرنے کی جب مہلت مانگی تھی
اور نماز خوف ادا کرنے کے لیے جب جنگ کو نہیں روکا گیا تو حضرت نے اپنی نماز کے لیے حفاظت پہ جو 2 افراد کو مامور فرمایا تھا ان میں سے ایک یہی سعید ابن عبداللہ حنفی تھا. تو مجھے فرمائیے ان 2 افراد میں سے ایک یہی حضرت سعید ابن عبداللہ حنفی اور دوسرے حضرت ابو ثمامہ سیداوی. یہ دونوں مجاہدین اور امام کے ناصر حضرت کے سامنے کھڑے ہیں. ملک العلماء کے جملے ہیں وہ پڑھا کرتے ہیں کہ 13 تیر. کتنے تیر؟ 13 تیر حضرت ابو ثمامہ سیداوی کے بدن اطہر میں پیوست ہوئے ہیں. یہاں وہ ایک عجیب جملہ کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تیر تو ایک بھی لگنے سے حضرت ابو ثمامہ سیداوی کی شہادت ہو سکتی تھی, یہ 13 تیر برداشت کیسے کیے؟ پھر کہتے ہیں ہاں جب لگا ہوگا نا پہلا تیر تو پھر دعا یہی کی ہوگی, میرے اللہ بطول کا لال ہو گیا. جب پہلا تیر بدن میں لگا ہوگا نا یہی دعا کی ہوگی, میرے اللہ یہ غریب ہو گیا ہے, اب اس کا کوئی وارث نہیں بچ گیا, میرے اللہ شہادت تو میرا مقدر ہے لیکن مجھے اتنی مہلت تو دے, کم از کم غریب زہرا 2 رکعت نماز تو پڑھ لے. اور خدا نے حضرت ابو ثمامہ سیداوی کی اس دعا کو قبول فرمایا. 13 تیر حضرت ابو ثمامہ سیداوی کے بدن مطہر میں پیوست ہوئے. 13واں تیر لگا, مظلوم کی 2 رکعت نماز خوف تمام ہوئی. زہرا کا لال ابو ثمامہ سیداوی کے سرحانے پہنچا, سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. حضرت ابو ثمامہ سیداوی نے آنکھیں کھولی اور ایک سوال کیا حسین سے, حل وفیت یا رسول اللہ. کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ مظلوم ابو ثمامہ سیداوی کی پریشانی چوم کے فرماتے ہیں, ابو ثمامہ سیداوی اس سے بڑھ کر اور حق وفا کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ انت امان الجنہ, کہ تو مجھ سے پہلے جنت پہنچ گیا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ان المؤمن لا ينجو من عذاب اللہ, مومن اس وقت تک اللہ کے عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا جب تک 4 اعمال کو ترک نہ کر دے. پہلے نمبر پہ التکبر, دوسرے نمبر پہ الکذب, تیسرا البخل, کنجوسی چھوڑ دے. اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے بخل چھوڑ دے.
اور جہاں تک میں سمجھاؤں پھر بخل کی دو قسمیں ہیں. بخل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کیسے؟ ایک ہے روپے پیسے دولت کے خرچ کرنے میں بخل. جی روپیہ خرچ نہیں کرنا جی. اور ایک ہے اعمال اور ثواب کے حوالے سے بخل. گل میری بڑی قابل توجہ ہے تو غور دے نال سنیا جی. مثلا چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے وظائف، چھوٹے چھوٹے اوراد جو ہماری زندگی بھی، دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، ہماری آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں بھی بخل کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں؟ کیسے؟ ایک تو ہے نا کسی کو پیسہ دینا، اس میں بخل ہے، مطلب گھٹ بن جائے. ایک ہے کسی برادر مومن کے لیے اس کی غیبت میں اس کے لیے دعا کرنا. دعا کرنے سے چوکھے روپیے لگ جائے. مومن بھائی کے لیے دعا کرنے میں کوئی پیسے لگ دے جی. معصوم فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پریشانیاں ختم ہو جائے تو اپنی بجائے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کر. اس کی غیبت میں تمہارا مومن بھائی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کے لیے دعا کر. اور یہی طریقہ اہل بیت ہے. نماز عشاء ختم ہوئی ہے، رات کے معاملات سے حضرت سیدۃ النساء العالمین فراغت حاصل کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ تشریف لائی ہے. نماز شب تک بی بی نے نوافل ادا فرمائے ہیں. نوافل ادا فرمانے کے بعد نماز شب کا وقت ہو گیا ہے. اب سیدہ نے نماز شب کو شروع کر دیا ہے. نماز شب کا وقت ختم ہوا ہے، نماز فجر کا وقت فضیلت داخل ہو گیا ہے. اب بی بی نے نماز شب کو ترک کیا ہے اور نماز فریضہ میں مصروف مشغول ہو گئی ہے. حضرت حسنین روایت فرماتے ہیں کہ جب ہماری ماں نماز فریضہ کی ادائیگی اور تعقیبات سے فارغ ہوئی ہے تو پھر اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی. کس کے لیے دعا مانگی ہے؟ میرے اللہ میرے بیٹے کے عزاداروں کو بخش دے، میرے اللہ میرے شیعوں کو معاف فرما دے. دعا مانگتے مانگتے بی بی نے پھر نام لینا شروع کر دیا، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے. میرے اللہ فلاں کو معاف کر، فلاں کو معاف کر، فلاں کو معاف کر، فلاں کو معاف کر. حسنین عرض کرتے ہیں کہ جب ہماری ماں دعا مانگ چکی تو ہم نے اپنی اماں سے عرض کی، اماں جان سب کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے مگر اپنے لیے دعا نہیں مانگی. تو میری آقا زادی نے ارشاد فرمایا اول جار ثم الدار، پہلے مومنین کے لیے دعا مانگوں گی پھر اپنے لیے دعا مانگوں گی. اللہم صلی علی محمد آل بخل. دعا دینے میں بھی ہم بخیل ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں تو بخیل ہو ہی سکتے ہیں، ہم تو دعا دینے میں بھی بخیل ہیں.
مولانا صاحب کی، مسجد کے مولانا کی پیش نماز کی خدمت کرنا وہ تو الگ موضوع ہے کہ اس کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ کن حالات میں گزارا کر رہا ہے اور کن حالات میں گزارا نہیں کر رہا، یہ تو پوچھنا الگ موضوع ہے۔ اس سے معاملات دینی اور مسائل شرعی اور مسائل فقہی پوچھنے میں بھی ہم بخیل ہیں۔ تو مطلب کچھ بندے آخر بھائی مولوی صاحب جناب آپ نے پیٹی بیراما کی وکالت شروع کر دیتی ہے نا جی، مسائل دینیاں پوچھنے میں بھی ہم بخل کرتے ہیں یا نا؟ مسجد پہ خرچ کرنا، مسجد کا بل ادا کرنا، مسجد میں صف بچھانا، یہ تو الگ موضوع ہے۔ ہم مسجد کے معاملے میں بھی اتنے بخیل ہیں کہ اس میں آ کے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بخیل ہے یا نہیں ہے شاہ جی؟ کیا یہ بخل نہیں ہے؟ تو ساڈا یہ حال ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن تین چیزیں ہمارے خلاف بارگاہ الہی میں اور عدالت الہی میں مقدمہ دائر کرے گی۔ تین چیزیں، کتنی چیزیں؟ تین۔ کتنی چیزیں بارگاہ عدالت الہی میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گی؟ تین۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا۔ توجہ ایسے جی، پہلے نمبر پہ مسجد، کروڑوں لگائے تھے، لیکن مؤذن اور بیچارہ مولانا حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، ان کو وقت ہی نہیں ملتا تھا، مجھے آباد ہی نہیں کیا۔ تو ایسے بات، مسجد کو آباد نہ کرنا بھی ایک بخل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بندہ روپے پیسے کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ صرف روپے پیسے کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے اور بخیل کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ مسجد کو آباد نہ کرنا بھی بخل ہے، مسجد کو آباد نہ کرنا بھی بخالت ہے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میں روشنی ہو جائے، فرمایا مسجد میں روشنی کیا کر۔ توجہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میں روشنی ہو، میری قبر میں اندھیرا نہ ہو، عمل بتائیں، تو آپ نے فرمایا مسجد کو روشن کیا کر۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کیڑے مکوڑوں سانپوں اور بچھوؤں سے پاک ہو، فرمایا مسجد کی صفائی کیا کر۔ اصلیہ نے بھی مسجد کی صفائی یا مولوی کا ذمہ تو یا وقت مؤذن کا ذمہ، تو ڈیر اسی سارے کو روپیے ڈیر ہو جائے مرتے پڑ مسجد واسطے ایک خاکروب رکھ لے۔ توجہ ہے؟ میں نے تو شہروں میں یہی حال دیکھا ہے
مسجد کی صفائی یا بیچارہ وہ چوکیدار کر رہا ہوتا ہے مسجد کا، یا مؤذن کر رہا ہوتا ہے، تو یا مر کبھی کبھی ایسا مولوی نے بھی حیا ویدا کہ چلو یار کوئی نہیں، ورناسی تو خود جیسے صاحب امامہ ہو جائے تو موڑو جناب اپنے آپ کو جبریل دے برا سمجھنے لگ ہے، بیٹھے ہیں جناب اندر اپنے حجرہ شریف میں، مسجد میں نمازی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کب تشریف لائیں گے تو جماعت، یہ بھی بخل ہے، یہ بھی بخل ہے۔ پڑھیے روایات، پیغمبر کا طریقہ کار یہ تھا کہ آذان مسجد میں آذان پیغمبر کی موجودگی میں ہوتی تھی، پیغمبر پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، آذان بعد میں ہوتی تھی، لیکن آج کل ہم مولوی صاحبان نے بھی اپنی سہولیات کے طریقے نکالے ہوئے ہیں، جناب مؤذن نے اذان پڑھ دی ہے، نمازی مسجد میں پہنچ چکے ہیں، 12:30 بجے کا وقت ہے اور مولانا صاحب 1:45 بجے تشریف، ٹھیک ہے، مسجد کو آباد کر، صرف روپے پیسے کی بخالت کا مطلب بخالت نہیں، علاقے کے عالم دین سے مسائل شرعیہ نہ پوچھنا بھی بخالت ہے، یہ بھی بخل ہے۔ پہلے نمبر پہ کون مقدمہ درج کرے گا؟ مسجد، دوسرے نمبر پہ عالم دین، میرے اللہ میں ان کے علاقے میں موجود تھا، صرف 3 کاموں کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا ہوا تھا، صرف 3 کام، بال جمپ ہو گئے تو دکھانے 1000 روپئے نہیں ہے، پتر پڑھنا یہ توجہ کرے ہے، بال جمپ ہو گئے تو دکھانے 1000 روپئے نہیں ہے، پتر پڑھنا یہ تو 17 دن حرام کرن تو بعد ہے، بیٹے کی شادی کریں 15 دن 17 دن 20 دن فعل حرام کرنے کے بعد اب 10 منٹ کے لیے ایک فعل حلال کے لیے مولوی کو بلایا جا رہا ہے۔ توجہ ہے، ایسا تو چونکہ فیلڈ چاہے تو وہ ذرا میں سارے حالات، مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے شادی ہالز میں جا کے، بسم بھائی جب میں شادی ہال میں جاتا ہوں نا کبھی کبھی نکاح پڑھنے کے لیے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، حیرت کیوں ہوتی ہے سنیں گے، کرسیوں پہ پردے ہوتے ہیں، حیرت کی بات تو ہے نا کہ بندہ نکاح پڑھنے کے لیے گیا ہے، کرسیوں پہ پردے ہیں، اور وہ جس کے لیے واجب تھا پردہ، جن مقامات پہ فرشتے ہنستے ہیں نا، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ فرشتے مسکراتے ہیں، مسکراتے کب ہیں جب ہے 6 مربع والا براد ورنہ کا پرندہ پہ ہوگا نا، ورنہ جسے مجھے آدھی نے آدھی پہ اپنی زمین ہے 6 مربع تے نال مر براد آ او 1.5 فٹ دا راہ والا جڑی پگ ڈنڈی ہے انہوں 3 انچ اسے 3 انچ پگ ڈنڈی کو قبلہ مولانا پگ ڈنڈی کو 3 انچ کاٹ کے اپنی زمین میں جب یہ 6 مربع والا جب یہ 150 ایکڑ والا 3 انچ کی پگ ڈنڈی کو کاٹ کے اپنی زمین میں شامل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے ہنس کے کہتے ہیں اے بندہ خدا اگر 150 ایکڑ سے تیرا پیٹ نہیں بھرا
توجہ ہے، ایک مقام جن پہ فرشتے، جس مقامات پہ فرشتے ہنستے ان میں ایک مقام۔ دوسرا مقام وہ خاتون جس نے کبھی چادر و برقع و پردہ کی پرواہ کی ہی نہ تھی، اور اب کفن کے وقت جب اس کے لیے ایک علیحدہ چادر کو اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے ہنستے ہیں کہ جب اسے پردہ کی ضرورت تھی۔ جیلے نو چادر دی لوڑ آئی، اس وقت نہ بابے دیتی تو نہ بھراؤ دیتی۔ جیلے نو چادر دی لوڑ آئی، اس وقت نہ بابے نو توفیق ہوئی تو نہ بھراؤ نو توفیق ہوئی کہ بہنوں کے سر تے آپ جناب ایک علیحدہ چادر۔ حیرت ہوتی ہے، کرسیوں پہ پردہ ہوتا ہے اور یہ کنیزان زینب و زہرا بغیر چادر کے ہاؤس میں موجود ہوتے۔ چلو بات آگے درمیان میں عرض کرتا چلا جاؤں، شادی رکھنی ہے نا بیٹے کی، تو آج جنتری اٹھا کے مولانا صاحب کسی نیک تاریخ کا تعین کر دیجئے، توجہ فرمائیے گا۔ مولانا صاحب جنتری لے آتی ہے تو موڑے نے دکھیا ہے کیوں بال دی شادی رکھنی ہے، تو کوئی نیک تے ساد تے چنگی طریق ہو گئے ایویں نا جی، جدو وگاونا ہی ڈھول ہے، جدو نچاونا ہی کنجر ہے۔ بال دی شادی تے جب پٹوانا ہی ڈھول ہے، جب نچوانا ہی کنجر ہے، جب مغنیہ اور گویوں کو اور دائت کو ڈالا ہے اس شادی پہ، تو پھر تاریخ ساد ہو یا داس، فرق کیا پڑتا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر اس شادی پہ ڈھول پٹوانا ہے، کنجر نچوانا ہے، مغنی سے غنا کا استعمال کرنا ہے، اس نے گانا بجانا ہے، تو پھر میرے ایک مشورے پہ عمل کر، پھر نیک تاریخ کا انتخاب کر کے اپنے اس گناہ کی سزا کو 2 گنا نہ کر۔ بولے سب گال لیجیے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ جیسے وقت بدل جائے گا، مقام بدل جائے گا، تو گناہ کی سزا بھی بدل جائے گی۔ جب تو معصوم کی ولادت پہ ڈھول پٹوائے گا، جب معصوم کی ولادت پہ تو کنجر نچوائے گا، تو بتاؤ گناہ کی سزا میں اضافہ ہوگا یا جی؟ ہم نے مولانا صاحب کو ہیر کیا ہوا ہے، بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان کے لیے، بیٹے کی شادی ہے تو نکاح کے لیے، کوئی مر جائے تو جنازے کے لیے، بس انہی 3 کاموں کے لیے ہم نے مولانا کو مسجد میں، صحیح بات ہے نا؟ یہ مظلوم عالم دین قیامت کے دن عدالت الہیہ میں اس علاقے کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرے گا کہ میرے اللہ، میں ان کی گلی میں موجود تھا، میں ان کے محلے میں موجود تھا، میں ان کے کوچے میں موجود تھا، مجھ سے مسائل دنیا پوچھتے نہیں تھے۔ لہذا بخل تو باقی معاملات میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسائل شریعہ اور مسائل دینیہ پوچھنے میں بھی بخل نہیں ہونا چاہیے، بخیل نہ بن۔ تیسرا، قرآن، کتنا بخیل ہے یہ انسان کہ خدا فرماتا ہے کہ تو میرے قرآن کو کھولے گا، ایک ایک لفظ کے بدلے میں تجھے 10 نیکیاں عطا کروں گا۔
تو پڑھے گا ایک لفظ، تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی 10 نیکیاں. تو پڑھے گا ایک آیت، تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی 10 آیتیں. یہ کتنا بخیل ہے انسان کہ جیب سے خرچ کرنا کہ بخل کی تو سمجھ آتی ہے، یہ قرآن پڑھنے میں بھی بخیل ہے. ہے یا نہیں؟ میں قرآن پڑھنے میں بھی بخل کر، اور یہ بخل نہیں، یہ لئیم ہے، یہ بخیل نہیں، یہ لئیم ہے. جب انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر بخل سے جو آگے کی قسم ہے لئیم، یہ وہ ہے. ایک گزارش کر کے آگے بڑھتا ہوں. لئیم کسے کہتے ہیں؟ بخیل وہ ہے جو خود تو استعمال کرتا ہے اپنے پہ، مگر دوسروں پہ استعمال اپنے پہ خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ خرچ، اسے کہتے ہیں بخیل. لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. کتنا لئیم ہے یہ انسان کہ خدا دل میں 5 بار بلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگ. وہ کتنا کریم ہے، کہتا ہے مانگ. یہ کتنا لئیم ہے کہ مانگتا ہی نہیں. توجہ ہے؟ وہ کتنا کریم ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگ، اور یہ کتنا لئیم ہے کہ اس سے مانگتا بھی نہیں. تو ان المؤمن لا ينجو من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے مومن اس وقت تک نہ بچ سکے گا جب تک یہ 4 اعمال ترک نہ کر دے. کون کون سے؟ التکبر، تکبر کو ترک نہ کر دے. الکذب، جھوٹ کو ترک نہ کر دے. تیسرا بخل، بخل کو ترک نہ کر دے. اور چوتھا ہے النفاق. جب تک منافقت کو، نفاق کو ترک نہیں کرے گا اس وقت تک یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا. اور جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس میں لگتا ہے کامیاب ترین بندہ یہی منافق ہے. یہ گل ہے، کامیاب ترین ظاہری طور پہ کامیاب ترین یہی ہے. آخرت کا ناکام ترین انسان اور دنیا کا کامیاب انسان یہی منافق ہے. منافق ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں لگتا بھی ساڈا یا دوسرے کا. ہمارے علاقے میں اس ایریے میں آم کا باغ زیادہ ہے، جنوبی پنجاب میں ہے نا. آم کے باغات ہمارے اس جنوبی پنجاب میں خانے وال سے آگے ملتان مظفر گڑھ کا علاقہ، یہ جو ہے یہ آم کا علاقہ ہے. طوطا آم کے درخت پہ بیٹھا رہتا ہے، توجہ کرے میری غلط ہے. طوطا آم کے درخت پہ بیٹھا رہتا ہے، نہ مالی کو پتہ لگتا ہے نہ مالک کو پتہ لگتا ہے کہ طوطا بیٹھا ہے یا نہ. اس لیے کہ جو آم کے پتوں کا رنگ ہے وہی اس طوطے کا رنگ ہے.
سادہ لو، توجہ فرمائیے گا، سادہ لو بندہ سمجھتا ہے کہ آم کے درخت پہ کچھ بھی نہیں بیٹھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی دشمن میرے باغ میں گھسا ہوا نہیں ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب آم ٹوٹ کر زمین پہ، توجہ ہے، سادہ لو کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے باغ میں کوئی دشمن گھسا ہوا ہے یا نہ، پتہ کب چلے گا جب اس باغ کا نقصان ہو جائے گا۔ اے میرا دوست، اے میرا بزرگ، اے میرا بھائی، سیاہ لباس کو نہ دیکھ، کسی کے ہاتھ میں انگوٹھیوں کو نہ دیکھ، اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی گھڑیوں کو نہ دیکھ، اس کے جعلی بدن کے یاروں کو نہ دیکھ، اس کے لبیک یا حسین کی سلام کو نہ دیکھ، اس کے سلام یا حسین کے یاروں کو نہ دیکھ، بلکہ دیکھ لے کہ یہ تشیع کے ساتھ مخلص کتنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ سے رام جی، اس کے سیاہ لباس کو نہ دیکھ، اس کی ظاہری شکل و صورت، جو تیری شکل و صورت ہے، جو تشیع کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، اس کی اس ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھ، بلکہ اس کے اعمال کو دیکھ، اس کے افعال کو دیکھ، اس کے کردار کو دیکھ، اس کے نظریات کو پرکھ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن میری صف میں گھس گیا ہے۔ توجہ ہے، سمجھ آئیے میرے پیغام کی۔ یہ جو شکاری ہوتے ہیں نا، شکاری، یہ شکار کرنے کے لیے جنگل سے تیتر اور بٹیر پہلے پکڑتے ہیں، پھر ان کو سدھاتے ہیں، پھر ان کو جنگل میں لے جا کر چھوڑتے ہیں، جال لگاتے ہیں، اور پھر بیٹھ کے وہ آواز نکالتے ہیں، تو وہ تیتر اور بٹیر آواز نکالتا ہے، اور باقی جنگل میں جو تیتر بٹیر موجود ہوتے ہیں وہ اس کی آواز پہ آتے ہیں، پھنستے ہیں، ان کو تو وہ جو دشمن اور شکاری ہوتا ہے اس نے جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہیں پہنچا دیتا ہے، مگر اس تیتر اور بٹیر کو ملتا ہے کاجو۔ گئے کون پھنسایا؟ توجہ ہے، وہ تیتر اور وہ بٹیر جو اس قوم کی بدحالی کا سبب بنا، اس کو تو ملا کاجو، اس کو تو ملا بادام، اس کو تو ملی کھجور، اس کو تو ملا پستہ، لیکن پھنسا کون؟ پھنسی کون؟ تو ابھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ بندہ جو لندن کی فضاؤں میں جہاز اڑا رہا ہے، اور وہ بندہ جس کے پاس کل ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی نہ تھی، آج اربوں اور کروڑوں میں کھیل رہا ہے، کوئی سی ایم کے لیے کام کر رہا ہے، تو کوئی MI6 کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی لندن کا والو ہے تو کوئی امریکہ کا والو ہے، اور مشکلات کس کے لیے؟ وہ تو ان کے سدھائے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے سکھائے ہوئے ہیں، انہوں نے تو وہی بولنا ہے جو انہیں فیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو وجہ ایسا بات نا جی، انہوں نے تو تیرے منبر سے
وہی بولنا ہے جو ان کو فیل کیا جا رہا ہے. سمجھ لے اگر کوئی عقیدہ توحید کی توہین کر رہا ہے تو سمجھ یہ یا CIA کا پرمردہ ہے یا MI6 کا ایجنٹ. اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میرا تو سکول آف تھاٹ ہی الگ ہے, میری تو فکر ہی الگ ہے, میری تو سوچ ہی الگ ہے, میرا تو مسئلہ ہی الگ ہے, تو پھر بھی اس کو شیعہ سمجھے. ان کاجو کھانے والے تیتر اور بٹیر سے بچ. توجہ ہے, یہ جو کاجو کھانے والے تیتر اور بٹیر ہیں ان سے بچ. نہ صرف خود بچ بلکہ اپنی آنے والی نسل کو بھی بچا. ایک اور گزارش مثال عرض کر دوں. جنگل سے کسی نے کہا کلہاڑا بن گیا ہے, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, بن جائے. کس سے بنا ہے؟ لوہے سے بنا ہے. کہا مجھے کچھ نہیں ہوتا. مشین والوں نے, فیکٹری والوں نے کلہاڑے کا نقشہ پاس کر دیا, بننا کس سے؟ لوہے سے. اس نے کہا کوئی فرق نہیں, بنے کلہاڑا لوہے سے بنے, مجھے کیا فرق ہے. کلہاڑا بن کے مارکیٹ میں آ گیا. پھر کسی نے جنگل سے جا کے کہا او بھائی اور سے مارکیٹ آ گیا, آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. تیسری مرتبہ جب وہ بندہ جنگل کے پاس گیا تو جنگل رونے لگ گیا. اس نے کہا اب اس کلہاڑے میں پڑ گیا ہے دستہ. اس نے پوچھا دستہ کس کا پڑا ہے؟ اس نے کہا لکڑی کا. تو جو ہے اس نے جنگل کو بتایا کہ اس کلہاڑے میں دستہ پڑا ہے لکڑی کا. اب جنگل چیخنے لگ گیا, رونے لگ گیا. تو وہ بندہ کہتا ہے جناب میں تو تسا دسیا بھی کہاڑا بن گیا, تسا کہ کوئی رولے کوئی نہیں. میں تسا آخیا بھی کہاڑا مارکیٹ آ گیا, تو نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے. اب جب اس میں دستہ ڈل گیا ہے تو اب تو رونے کیوں لگ گیا ہے؟ وہ کہتا ہے رونے اس لیے لگ گیا ہوں کہ میری قوم نے میرے ساتھ منافقت کر دی. میری قوم نے میرے ساتھ منافقت کر دی ہے. اگر اس میں لکڑی کا دستہ نہ ڈلا ہوتا تو کلہاڑے کی کیا ضرورت تھی کہ جنگل کو ختم کرتا. تو ویسے اگر اس کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ نہ ڈلا ہوتا تو کلہاڑے کی کیا ضرورت تھی کہ جنگل کو ختم کرتا. اگر تیری صفوں سے لوگ نہ ملتے, اگر تیری صفوں میں لوگ تشیع کا لبادہ اوڑھ کر نہ آتے تو کس کی ضرورت تھی کہ پاکستان میں آزادی کو محدود کرنا. اگر تیری صفوں میں لوگ گھس کر تشیع کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کرتے تو کس بار وہ راج جڑا تھا جو مجلس حسین کو روکتا. توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ ان منافقین سے اپنے آپ کو بھی بچا, اپنی آنے والی نسل کی حفاظت بھی کر, اپنی قوم کی حفاظت بھی کر, اور تشیع کے نظریات کی حفاظت بھی تجھ پر واجب و لازم ہے. سمجھ آ رہی میری گزارشات کی؟ چوتھا نمبر, کیا چھوڑو گے تو نجات پاؤ گے؟ النفاق, منافقت چھوڑ. اور ان منافقین کو, ان غالیوں کو, ان نصیریوں کو, ان MI6 کے ایجنٹوں کو اس منبر حسین پہ نہ لاؤ.
یہ حسینیت کا منبر ہے، غالیت کا نہیں۔ توجہ ہے، یہ حسینیت کا منبر ہے، نصیریت کا نہیں۔ حسینیت اور نصیریت میں فرق کر، شیعیت میں اور غالیت میں تمیز پیدا کر۔ پتہ نہیں ہم جا کہاں رہے ہیں، صرف حظ نفس کی خاطر، تفریح طبع کی خاطر، کسب لذت کی خاطر۔ وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، عقیدہ بھی برباد، ایمان بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ جی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کتا بیٹا دے سکتا ہے، کیا وہ شیعہ ہے؟ توجہ ہے، جو شخص یہ کہے کہ مجھے کتا بیٹا دیتا ہے، یہ گل سنیے تو صحیح، مجھے تو کتا بیٹا دے سکتا ہے، یہ بات سنیے آپ نے؟ کہتا ہے کہ میں علی سے بیٹا مانگتا ہوں، ملا مجھے نصیری کہتا ہے۔ میں علی سے بیٹا مانگتا ہوں، یہ وہ بدبخت جعفر جتوئی کہہ رہا تھا سندھ میں، نام بھی لے دیتا ہوں، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں علی سے بیٹا مانگتا ہوں تو ملا مجھے نصیری کہتا ہے۔ میں علی سے بیٹا نہیں مانگتا، میں مانگتا ہوں اس سے بیٹا جو کہہ رہا ہے کہ پیشوائے تمام رندانم من سگے کوے شیر یزدانم۔ کلندر کہتا ہے کہ میں علی کے در کا کتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے تو کتا بیٹا دے دیتا ہے۔ تو جیڑا بیٹا کتے دیتا ہو سی، وہ ہو سی بھی تو مر کتے دا پتر۔ تو جو ہے، جو بیٹا کتا دے گا تو وہ کتے کا بچہ ہی ہوگا نا۔ ان لوگوں کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ منافق طوطا ہے جو تشیع کے باغ میں چھپا ہوا ہے اور باغ کو کمزور کرنے کے چکر میں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ان منافقین سے بچا۔ جب تک تو اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ان منافقین سے نہیں بچائے گا، لا ینجو من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے چار اعمال چھوڑ دے۔ دوہرا کے ایک جملہ مسائل درج کرتا ہوں، ان المؤمن لا ینجو من عذاب اللہ، فرمایا مومن اس وقت تک عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا جب تک چار اعمال کو ترک نہ کر دے۔ التکبر، تکبر کو چھوڑ دے، الکذب، جھوٹ کو چھوڑ دے، البخل، بخالت کو چھوڑ دے، النفاق، منافقت کو چھوڑ دے۔ اور چغل خوری منافقت کی ایک قسم ہے، غیبت بھی منافقت کی ایک قسم ہے۔ غیبت کے متعلق ایک حدیث پڑھ کے، چغل خوری کے متعلق میزان الحکمت سے ایک حدیث پڑھ کے آپ کی ذہنتوں کو تمام کرتا ہوں۔ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، اولا من دخل النار فاہو المغتاب، فرمایا جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ غیبت کرنے والا ہوگا۔ میزان الحکمت میں حدیث موجود ہے، غیبت کے موضوع پہ پڑھ لینا۔ اولا من دخل النار فاہو المغتاب، جو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ
غیبت کرنے والا ہوگا. اور پھر اس کے برعکس بھی ارشاد فرمایا من آخر من داخل فی النار فہو تائب عن المغتاب، کہ جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا وہ غیبت سے توبہ کرنے والا ہوگا. جنت میں سب سے پہلے، جہنم میں سب سے پہلے، اور جنت میں کون؟ غیبت کرنے والا، ایسا جی کبھی لانے والا جی مینو کچھ اور تو انہوں کچھ اور. توجہ سے بات، یہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اور جنت میں سب سے آخر داخل ہوگا. آج ہے 9 محرم. حضرت صادق آل محمد 9 محرم کا تصور کر کے گریہ کرتے تھے. حضرت کے ذہن میں 9 محرم کا تصور آتا تھا، حضرت گریہ شروع کر دیتے تھے. التاسوعا یوم قد حسر الحسین قد حسر فیہ الحسین و اصحابہ. 9 محرم کا دن وہ دن تھا کہ جس دن حسین اور حسین کی بہنیں چاروں طرف سے دشمنوں میں گر چکے تھے. یہ وہ دن ہے جس دن حسین اور حسین کی بہنیں، حسین اور حسین کی بیٹیاں، حسین اور حسین کے صحابہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. مسافران کربلا کے دل خوف و دہشت و وحشت سے دہل رہے ہیں اور دشمن اپنی کثرت سپاہ پہ ناز کر رہا ہے. اجرکم علی اللہ. غالباً وقت عصر ہے، مظلوم کرسی پہ تشریف فرما ہے، فوجوں نے آگے کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان کربلا ہلنے لگا نا، میری اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، میری آقا زادی بھائی کے پاس آئی اور آ کے کندھا ہلا کے کہتی ہے بھائی آپ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو نہیں سن رہے؟ بہن زینب میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے بھی کام میں نانا رسول کو دیکھا، نانا علی کو دیکھا، اماں بدور کو دیکھا، بھائی حسن کو دیکھا. مجھے کہہ رہے تھے حسین جلدی اجرکم علی اللہ. حسین جلدی آؤ تیرے انتظار کر رہے. جناب عباس کو بلایا، ساتھ زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے پوچھو کہ اس وقت آنے کا کیا مطلب ہے. کہا ابن زیاد کی طرف سے حکم نامہ آیا ہے، حسین سے کہو یا تو بیعت کرے یا پھر ابھی جنگ کا فیصلہ ہونا چاہیے. شہزادہ ابو الفضل العباس کہتے تم یہی ٹھہرو، میں بھائی کو بتا کر آتا ہوں، پھر جو حکم ہوگا تمہیں بتاؤں گا. مظلوم کی خدمت میں حاضر ہوئے. مظلوم فرماتے عباس جاؤ ان سے کہہ دو ایک رات کی مہلت
عباس آئے، پیغام دیا، عمر سعد نے کچھ پس و پیش کیا. سنو گے مظلوم کی غربت. جو اس کے ساتھ تھا نا حجاج ابن ربی، پیدل دستے کے سردار، وہ کہتا ہے عمر سعد اگر ہماری ترک و دیلم کے کافروں سے بھی جنگ ہوتی اور وہ بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہمیں مہلت دینی چاہیے تھی. اور یہ تو محمد کا بیٹا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اگر ہماری ترک و دیلم کے کافروں سے بھی جنگ ہوتی اور وہ بھی ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہمیں مہلت دے دینی چاہیے تھی. اور یہ تو محمد کا بیٹا ہے، اور یہ تو محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے. اگر مہلت مل جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے. میں شب عاشور کے واقعات کو نہیں پڑھنا چاہتا، فقط ایک جملہ مسائل کا پہلے پڑھا تھا، ایک جملہ آج پڑھتا ہوں. عباس دی ساری زندگی وچ تے خاموش رہی تقدیر. عباس دی ساری زندگی وچ تے خاموش رہی تقدیر. ریت المحفوظ سکینہ تے محفوظ رہی تقدیر. عباس کی ساری زندگی وچ تے خاموش رہی تقدیر. ریت المحفوظ سکینہ نے تے محفوظ رہی تطہیر. تے ہویا کیے جد بن کٹوا کے زین تو جھڑیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. جب میں کٹوا کے زین تو جھڑیا تو زینب دا زامن ویرے اور عمران دی پوتری پایا ہاتھ کریا. اجرکم علی اللہ. عمران دی پوتری پایا ہاتھ کریا گئے امت دے بڑے ضمیر. ظاہری طور پہ جب شہزادہ علی اکبر بھی میدان میں جا چکے ہیں، اب عباس آتے ہیں، مولا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، اب مجھ سے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا. دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جب عباس نے اجازت چاہی نا، مظلوم نے جب جملہ کہا، فرماتے مظلوم عباس میں تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ انت صاحب الرائی، تو میری فوج کا لمبردار ہے. جب حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا لمبردار ہے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہتے مولا ذرا مجھے وہ فوج کو دلا. دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے کہ خیمے سے آتش کی صدائیں بلند ہوئی. مظلوم کہتے ہیں عباس اچھا اگر ممکن ہو سکے تو کوئی پانی کا انتظام کرو. اب عباس آئے میدان جنگ کی جانب، مقتل کی جانب عباس آئے. 4000 کا لشکر جرار جو دریا کے کنارے پہ پہرے دار تھا عباس کے سامنے آیا، مگر شجاعت حیدر کے وارث عباس نے
کچھ اس انداز میں جنگ کی، کسی کو تلوار سے مارا، کسی کو نیزے سے مارا، اور کسی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے مارا، اور برابر بڑھتے بڑھتے اپنا گھوڑا دریائے فرات میں داخل کر دیا، اپنا گھوڑا دریائے فرات میں داخل کر دیا۔ سب سے پہلے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد چلو بھرا، ارادہ ان یشرب، ابھی پینے کا ارادہ کیا تھا کہ ذکر العطش اخیہ الحسین، حسین کی پیاس یاد آ گئی، پانی ڈھیر دیا، عباس سکینہ وسلم سے زینب حسین پیاسے اور تو پانی پیا۔ عباس یہ تو تیری وفا کے خلاف ہے، عباس یہ تو تیری وفا کے خلاف ہے۔ پیاسا ساقی کوثر کا بیٹا دریائے فرات سے پیاسا واپس آ گئے۔ وہی لشکر جرار دوبارہ سامنے آیا۔ اب عباس کی ذمہ داری بڑھ رہی تھی، عباس نے علم کو بھی بلند رکھنا تھا، پانی کا مشکیزہ بھی بچانا تھا۔ اللہ اکبر۔ عباس نجفی پر وعلی اللہ مقامہ میں روایت پڑھتے تھے کہ جب مختار نے حرمے سے پوچھا، حرملا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا، تو اس نے جو ظلم گنوایا اس میں یہ بھی تھا کہ مختار جب عباس پانی بھر کر خیموں کی جانب جا رہا تھا نا، مجھے عمر صاحب نے کہا حرملا اگر پانی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ مختار میں نے کران میں تیر چڑھایا، میں نے تیر کو چھوڑا، تیر مشق میں لگنے کی بجائے عباس کی آنکھ میں لگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مختار تیر مشق میں لگنے کی بجائے عباس کی آنکھ میں لگا۔ میں نے دوسرا تیر چھوڑا جو مشکیزے میں پیوست ہوا، تیر مشکیزے کو چیرتا ہوا عباس کے سینہ بے کینہ تک پہنچا۔ دوسرے ملعون نے، عزادار عباس جا رہے تھے، دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا بردایا بازو کٹ کے زمین پہ گرا، جلدی سے مشکیزے کا دسمہ بائیں بازو میں ڈالا۔ اب دوسرے ملعون نے وار کیا، اب بایاں بازو بھی کٹ کے زمین پہ گرا۔ اب کیا کیا؟ مشق کا دہانا منہ میں دبایا، اپنے آپ کو مشق کے اوپر جھکا دیا، اور میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر پانی سکینہ تک اجرکم علی اللہ۔ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ دوسرے ملعون نے گرز کا وار کیا، عباس زین پہ سنبھل نہ سکے۔ آیت اللہ غالباً مہدی مازندرانی کے دور میں جب جناب عباس کی قبر مطہر کا کام ہونے لگا نا، اور وہ کاریگر جب کچی قبر کے پاس سے اترے، روتے ہوئے باہر پڑے، کہتے قبلہ آقا مولانا یا یہ عباس کی قبر نہیں ہے؟ یہ قبر نسیاب یاد نہیں ہے، یا تو یہ عباس کی قبر نہیں ہے، یا پھر جو اپنے عباس کے حالات پڑے ہیں وہ حالات وہ نہیں ہے۔ کہتے کیوں؟ وہ کاریگر مستری کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہے کہ دو رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا علی کا شیر، قد اتنا دراز تھا کہ دو رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا علی کا شیر، پھر بھی زمین پاؤں زمین پہ کھٹ دیتے تھے۔ مولا جو ہم نے عباس کا نقشہ پڑھا ہے نا، یہ قبر اس سے بہت چھوٹی۔ یہ قبر اس نقشے سے بہت چھوٹی ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک تھا علی کا شیر، مارنے والے تھے ہزاروں، کسی نے تلوار سے کاٹا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے گرز کا وار کیا۔ 12 محرم کو جتنا سید سجاد کو میسر ہو سکا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار عباس زین سے اترنے لگے، آواز دی، یا اخا علیک منی السلام، اے سردار بھائی عباس کا آخری سلام قبول کر لے۔ حسین افتہ خیزہ اٹھتے بیٹھتے عباس کے لاشا پہ آئے، کیا دیکھا؟ بازو کٹے ہوئے ہیں، سینہ زخمی ہے، سر زخمی ہے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ عزادار کڑیل جوان بھائی تھا نا، عباس تھا کڑیل جوان، حسین تھے 57 سال کے ضعیف، 57 سال کا ضعیف بھائی، کڑیل جوان بھائی کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ تو دونوں ہاتھ اپنی کمر میں رکھے، دونوں ہاتھ اپنی کمر میں رکھ کے کہتے ہیں، عباس الحال کا سازہاری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، عباس میری تدبیریں ختم ہو گئی۔ گویا کہ مظلوم فرمانا یہ چاہ رہے عباس، تیری شہادت سے ثابت ہو گیا ہے کہ اب زینب کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عباس تیرے زین کے چھوڑنے نے ثابت کر دیا ہے کہ اب زینب کا پردہ نہیں بچتا، اب سکینہ کے لیے کوئی پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ عزادارو ایک عجیب جملہ ہے، مقتل کا آخری مصیبت کا جملہ سنیے، جس بھی شہید کا لاشا آیا نا مقتل سے خیموں میں، بی بی اس شہید کا نام لے کر بیل کرتی رہی۔ اکبر کا لاشا آیا، بی بی بیل کرتی رہی، واہ اکبر واہ علی۔ قاسم کا لاشا آیا، بی بی بیل کرتی رہی، واہ قاسم واہ حسن واہ اولا واہ محمد۔ مگر جب آیا ہے عباس کا خالی علم اور مشاق، اب علی کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ عباس کے خالی علم اور مشاق کو دیکھا، بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے، بیویوں میں تمہیں اب تک مرنے کی ضمانت دیتی آئی، مگر میرے پردوں کی ضمانت ختم ہو گئی، میرے پردوں کا محافظ زین سے اتر گیا۔ واہ اجابہ، واہ اجابہ، آیت اللہ خوئی جب بھی عباس کی زری کے سلام کے لیے جاتے تھے نا تو 2 سلام پڑھتے تھے، 2 سلام۔ کون کون سے 2 سلام؟ پہلا سلام پڑھتے تھے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر ہے۔ سید بزرگوار میرا سلام پڑھتے تھے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام۔ اور دوسرا سلام تو بڑا غربت کا بھرا ہوا سلام تھا، السلام علیک یا حجاب زینب، اونچا زینب کا پردہ تجھ پر میرا سلام۔
السلام علیک یا امام زینب، اور زینب کا بندہ تم پر میرا سلام۔ کسی نے پوچھ لیا کہ سید بزرگوار آپ عباس کی لاش، آپ عباس کی زری پہ آ کے یہ دو سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو رو کر فرمانے لگے جب تک عباس زندہ تھے حسین جوان تھا، اور جب تک عباس زندہ تھے زینب کا پردہ بھی سلامت تھا۔ لٹھا جل کے گرز پیشانی وچ تے جھک جلے آئی علم نشانے تے عباس دی سین خیام دے وچ کیتا قیامت خیز اعلان تیرا میں کائی نہیں زامن تارے مرنے آئی تے ہر بیوی خود نگران الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی عظیم بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جن عزاداران نے اس عزاداری مظلوم میں حصہ ڈالا ہے، میرے اللہ سید غلام شبیر کاظمی کے والدین مرحومین کی مغفرت فرما، سید نظر حسین شاہ، سید ملازم حسین شاہ، سیدہ مطلوب زہرا، سیدہ سجاد بی بی، سید رخسار حیدر و والدین، سید اختر و والدین، سید سلطان حیدر اور اس کے والدین، سید مظہر حسین شاہ اور اس کے والدین، سید عجائب علی شاہ، سید فضل حسین شاہ مرحوم کے والدین، سید حب علی شاہ اور اس کے والدین مرحوم، اس بستی کے جملہ مومنین و مومنات، علماء حقہ، شہداء ملت جعفریہ، سید صفدر حسین شاہ مرحوم اور ان کی زوجہ اہلیہ۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جن جن احباب نے جس جس انداز میں دامے درمے قدمے سخنے تعاون فرمایا ہے بالعموم، اور جن کے اسماء گرامی مجھے دیے گئے ہیں ان کے بالاخص میرے اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما، درجات عالی و متعالی فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس صف عزا کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا وہ عزاداران، وہ مومنین جو پچھلے سال اس صف عزا میں موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں، میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، بچ جانے والوں کی حفاظت فرما، ان مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، جنت الفردوس اعلی علیین جوار ائمہ معصومین میں جگہ نصیب فرما، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، لیوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی، شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بالاخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی، مولانا مظہر عباس علوی اور ایک اور مومن بیمار ہے، میرے اللہ بیمار کربلا کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی، شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ علماء اعلام مراجعین عظام کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ولی فقیر نمائندہ ولی فقیر حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کی توفیقات میں اضافہ فرما، آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمور فرما، شر شیطان، شر جن، شر انسان، شر اعداء سے امان اور پناہ عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا عزاداری مظلوم کی حفاظت فرما، عزاداران حسینی کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا سلطان عادل امام برحق کا جلد ظہور فرما، ہم اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے، امام کے بابرکت وجود سے زمین کو پر فرما، ہمیں امام زمان کی فوج میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہمارے زمانہ کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تو علیم بذات صدور ہے میرے مالک، دلوں میں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔